اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن العظیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم علیہ وعلا آلہ افضل الصلاة والتسلیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین اور جتنے یہاں پر اس سیٹ پر تشریف فرما ہیں، جتنے معززین ہیں، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر لحظہ ہے ہر آن مومن کی نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ عطائے رسول فی الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مبارک کی نسبت سے الحمدللہ یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ اس کا عنوان ہے قرآن اور اولیاء اکرام۔ یاد رہے کہ اولیاء اکرام ہوتے کون ہیں، یہ آج کل کوئی بتائے ہم اس پر کیسے یقین کریں۔ اولیاء اللہ جو ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ سے قریب رہنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتائے گا نا کہ یہ میرے جو دوست ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ تو آج کل کوئی کچھ بھی کہے جہالت کی بنیاد پر، کسی بنیاد پر بھی، تو ہمیں اس کی بات نہیں ماننی، ہمیں اپنے رب کی بات ماننی ہے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191، 190 اور 191۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کا جو اختلاف ہے، اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ فرمایا کہ عقل والے وہ ہیں جو لوگ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں اور کروٹ کے بل لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور اور فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اور یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ میں یہاں پر چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں عرض کروں گا۔ اب ذرا دیکھیں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے زمین و آسمان کی پیدائش اور اختلاف لیل و نہار کو بیان فرما رہا ہے کہ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں قرآن کا یہ خاص اسلوب ہے، ورنہ یہ بھی فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ تو زمین و آسمان کے اندر، زمین و آسمان کے مابین بہت کچھ ہے، لیکن یہاں پر اسلوب ذرا سا ڈیفرنٹ ہے کہ زمین و آسمان میں نہیں،
یہاں پر بات ہو رہی ہے زمین و آسمان کی تخلیق میں، زمین و آسمان کی پیدائش میں اور اختلاف لیل و نہار میں۔ ذرا سوچئے، دیکھیں یہ مظاہر فطرت کہلاتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں نیچرل فینومیناز، یہ مظاہر فطرت ہیں۔ کچھ نشانیاں اس میں ایسی عام ہوتی ہیں کہ جن کو عام بندہ بھی جان لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے، لیکن کچھ نشانیاں عام نہیں ہوتی، کچھ نشانیاں خاص ہوتی ہیں اور اس کو، ان نشانیوں کو اس کے خاص بندے ہی سمجھ پاتے ہیں۔ اور یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار، ایک ہے زمین و آسمان اور ایک ہے اس کا کریٹ کرنا، یعنی یونیورس کی جو کریشن ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، ابھی زمین و آسمان کے جو مابین ہے کہ جو اس میں ہے اس میں نہیں، صرف زمین و آسمان کی تخلیق میں ہی تھوڑا سا غور کر لو تو تجھے ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید نظر آئے گی۔ اب دیکھیں ذرا کہ ذرا سا غور کریں کہ دنیا میں، ہمارے معاشرے میں کوئی کتنا ہی بڑا آرکیٹیکٹ کیوں نہ ہو، کیا وہ ایسا چھت بنا سکتا ہے کہ جو بغیر ستون کے ہوں؟ بغیر ستون کے کبھی چھت بنتا ہے؟ یا بغیر کالم کے کبھی چھت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ لیکن ایسی چھت، ایسا سائبان کہ جس نے پوری دنیا کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے اور وہ بغیر چھت کے ہے۔ فرمایا نا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ وہی ہے جس نے آسمان، 7 آسمان پیدا فرمائے طباق در طباق۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، فرمایا کہ تو نے رحمان کی تخلیق میں کوئی ڈفرنس دیکھا ہے، کوئی تفاوت دیکھا ہے؟ فرجع البصر هل تری من فطور، اٹھا اپنی نگاہ، ڈھونڈ، تجھے کہیں بھی کوئی ڈفرنس نظر نہیں آئے گا، کوئی تفاوت کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ اچھا اب دیکھیں کہ ایک تو اتنی بڑی چھت، اتنا بڑا سائباں جس نے پوری دنیا کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے اور اس میں کوئی ستون بھی نہیں ہے، بغیر ستون کے وہ چھت ٹکی ہوئی ہے، کچھ بھی ہو جائے اسے کچھ نہیں ہوتا۔ اب ذرا سا غور کیجئے کہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت دنیا میں اسے قائم نہیں رکھ سکتی، تو کوئی ایسی ماورا طاقت ہے کہ جس نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے، اور وہی طاقت اللہ رب العالمین کی ہے، وہی رب تعالیٰ ہے جس نے اس کو قائم رکھا۔ دوسرے مقام پر فرمایا نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، فرمایا کہ ہم نے پیدا فرمایا 7 راستے، یہ 7 آسمان، اور یاد رکھنا کہ اس نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے نا تو رب عز و جل اپنی پیدا کردہ چیزوں سے غافل نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، پھر اس کے علاوہ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا، بغیر ستون کے بنایا۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں زمین کی بات ہو رہی ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، دیکھو تو صحیح کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا، پھر زمین اپنی جگہ قائم رہے۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ رب عز و جل نے بنایا ہے۔ اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش، یعنی کریشن آف ورلڈ کے لیں یا گلیکسیز کے لیں، یونیورس کے لیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسے سائنس دوسرے انداز میں بگ بینگ بھی کہا کرتی ہے کہ جی دھماکہ ہوا، پھر گیسز پھیلی اور پھر ہر چیز وجود میں آتی رہی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا قرآن کریم نے فرمایا کانتا رتقا ففتقناہما، کریٹر اللہ رب العالمین ہے، چاہے کسی ذریعے بھی وہ وجود میں لایا لیکن کریٹ کرنے والا وہی ہے، کریشن اسی کی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر جو گلیکسیز کتنے ہیں، پھر اس میں سولر سسٹمز کتنے ہیں، کوئی انسان اس کو سمجھنے کی کوشش تو کر سکتا ہے یا اس کو مسخر کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہے، لیکن انسان کی یہ قدرت نہیں کہ وہ سب کچھ بنا لے، ان میں سے کوئی ایک چیز ہی بنا لے۔ ان تمام چیزوں کو بنانے والا، کریٹ کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں
کہ پھر فرمایا کہ وقت لاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی بدلیاں، تبدیلیاں. قرآن کریم فرماتا ہے نا دوسرے مقام پر وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے سکون کی خاطر خلوتوں کا ذریعہ بنایا کہ تم اس میں آرام کرو، کیونکہ لباس جو ہے نا یہ ستر کرتا ہے کہ آرام کرو، خلوت نشین ہو جاؤ. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزگار کا ذریعہ بنایا. کام کون کرے گا؟ دن میں کام کرو، رات میں سو جاؤ، آرام کرو. اچھا اب یہاں پر ذرا دیکھیں کہ اگر فقط دن ہوتا، رات نہ ہوتی، تو کیا ہوتا؟ انسان کا پورا نظام بگڑ جاتا، ڈسٹرب ہو جاتا. اور اگر صرف رات ہوتی اور دن نہ ہوتا تو دن کی روشنی میں بہت کام کیے جاتے ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں نا کہ جہاں کئی مہینوں تک رات رہتی ہے، کچھ ممالک، کچھ کنٹریز ایسی ہیں کہ جہاں کئی مہینوں تک دن رہتا ہے، تو ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ فطرت کے نظام کے خلاف ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ دن اور رات کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائیں. اچھا دن اور رات میں یہ بدلیاں، تبدیلی ہونا، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کی زندگی میں خوشیاں ہیں، لیکن فقط خوشیاں نہیں ہیں، دکھ اور تکلیف بھی ہے. اس کا حسین امتزاج ہے. خوشی کا علم ہوتا ہی اسے ہے کہ جسے دکھ آشنائی ہو، جو دکھ آشنا ہو اسے خوشی کا مسرت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، فیلنگز ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے جب کسی پر دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو پھر غریبوں کی تکلیف بھی اس میں امڑ کر آ جاتی ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی تکلیف ہوتی کیا ہے. قرآن کریم نے فرمایا نا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. اچھا اب یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ اس میں ایک قانون دیکھیں کہ سورج ہے اپنے ٹائم پر طلوع ہوتا ہے، اپنے ٹائم پر غروب ہوتا ہے. کوئی طاقت جو ایسا کر دکھائے؟ اچھا روزانہ اسی ٹائم پر طلوع کا ہونا، اسی ٹائم پر غروب کا ہونا، ٹھیک ہے نا. اپنے ٹائم پر ایسا کبھی ہوا ہے کہ سورج کہے کہ آج جی مجھے آرام کرنا ہے، آج میں نہیں آؤں گا، چھٹی ہے آج؟ نہیں. اچھا دنیا کی ساری طاقتیں مل جائے، یاد رکھیں کہ وہ یہ کیلکولیشن تو کر سکتی ہیں، یعنی اتنا مائنوٹ طریقہ ہے کہ آج سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ 1 جنوری میں یا 2 جنوری میں سورج اتنے بجے طلوع ہوگا، اتنے بجے غروب ہوگا. لیکن اگر اس کی تخلیق میں جاتی ہے تو وہاں ناکام ہوتی ہے. یا یہ پتہ کروائے کہ بھائی کون سی ایسی طاقت ہے کہ جو سورج کو اپنے مقام پر طلوع کرتی ہے، اپنے مقام پر غروب کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو قرآن فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند یہ ہمارے حکم کے مطابق اپنے اندازے سے کام کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور چاہے ستارے ہوں، اور فرمایا کہ چاہے یہ درخت ہوں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا سورج اور پھر کتنے گلیکسیز اور کتنے پلینٹس ہیں، ایک ایک حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت سر انجام دی جا رہی ہے. اور اس میں فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ اہل علم کے لیے. کن کے لیے؟ جو بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں ان کے لیے نہیں. لآیات لأولی الالباب، اولو الالباب کے لیے، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. الباب لبیب کی جمع ہے، لبیب کہتے ہیں عقل مند کو. تو یہاں پر فرمایا کہ اولی الالباب، یعنی یہاں پر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی اہل علم ہوں یا جو بہت بڑے جو ہے ایکسپرٹ ہوں، ان کے لیے نشانیاں نہیں ہیں، عقل والوں کے لیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اہل علم ہوتے ہیں، عقل نہیں ہوتی ہے، عقل نہیں ہوتی ہے، غور و فکر نہیں کرتے. بڑی بڑی اسناد، سرٹیفکیٹس ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن غور و فکر سے عادی ہوتے ہیں، غور و فکر سے عاری ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ غور اور فکر کرنے والا جو ہے وہ عقل مند ہے. اب ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ الذین یذکرون اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انداز ہے.
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ فرمایا کہ عقل والے کون ہیں؟ عقل والے وہ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ کس حالت میں؟ قیاماً، کھڑے ہیں تب بھی ذکر الہی ہو رہا ہے، وقعودا، بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی کروٹوں پر ہیں، لیٹے ہوئے ہیں تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر، ہر حال میں اللہ کا ذکر۔ ناظرین و سامعین، ہم بات کو تھوڑا سا یہاں پر موقوف رکھتے ہیں اور دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین۔ دیکھیں یہاں پر میں ایک مسئلہ سمجھاؤں گا آپ کو کہ ذکر کی کئی اقسام صوفیاء نے بیان فرمائی ہیں، چونکہ یہاں پر ایک صوفی باصفا اللہ کے ولی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے نا، تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ذکر کی چند اقسام ہیں۔ نمبر ایک، ذکر باللسان، کہ زبان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ دوسرا ہے ذکر بالقلب، کہ قلب کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور تیسری قسم ہے ذکر بالجوارح، یعنی آپ کے تمام جتنے بھی اعضاء ہیں نا، ہر چیز کا ذکر الہی میں مشغول ہو جانا۔ اور صوفیاء کے نزدیک جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے نا، کہ آپ کا پورا وجود مجسمہ ذکر خدا بن جائے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ زبان سے ذکر ہے، دل ہے ہی نہیں ہے۔ سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نا کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، یعنی تسبیح چل رہی ہے، یہاں کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، لیکن دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ایسا ذکر کس کام کا، ایسا ذکر کس کام کا؟ میں اس کی مثال دوں آپ کو۔ آپ کسی دوست کے پاس جاتے ہیں، آپ بات اس سے کر رہے ہیں اور آپ کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، بات میں مزہ نہیں آئے گا، یاد میں مزہ نہیں آئے گا۔ یاد میں، ذکر میں مزہ ہے ہی اس وقت کہ جب زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی محبوب کو یاد کرے، دل بھی محبوب کی یاد میں آ جائے۔ اور پھر تیسرا درجہ کیا ہے جو اعلیٰ درجہ ہے کہ ذکر بالجوارح، پورا وجود ذکر الہی میں مشغول ہو جائے۔ اور یہاں سے دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ والے جو ہیں نا، یہ اولو الالباب، عقل والے جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ کھڑے ہوئے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کہا جاتا ہے، دیکھیں یہ بات تو ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے زبان پاک ہونی چاہیے، مقام پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ناپاک مقام نہ ہو، ناپاک زبان نہ ہو۔ لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب دل اللہ کی یاد میں ہے تو اب کوئی کہتا ہے کہ ٹوپی پہن کر اللہ کا ذکر کیا جائے، نہیں پہنی بھی ہوگی تو ذکر نہیں ہوگا، یا فلاں گیٹ اپ اختیار کر کے ہی اللہ کا ذکر کرو گے تو قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں کسی حال میں ہوں، زبان پاک ہے، صحیح ہے، دل پاک ہے، زبان پاک ہے، مقام پاک ہے، وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، قرآن فرماتا ہے نا۔ ہم تو کہتے ہیں مرد وہ ہے کہ جس میں فلاں طاقت ہو، فلاں طاقت ہو، قرآن کہتا ہے مرد وہ ہیں جو کہیں پر بھی ہوں ان کا دل ذکر الہی سے غافل نہ ہو۔ مردان خدا وہ ہیں، بندگان خدا وہ ہیں، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ آپ صرف زبان سے ذکر کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دل کہیں اور ہو، چلیں جی دل سے بھی ذکر کر رہے ہیں، لیکن اصل ذکر یہ ہے کہ آپ کا پورا وجود اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے۔ جب پورا وجود اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائے گا نا، تو پھر آپ گناہوں سے بھی بچنا شروع کر دیں گے۔ ہر وقت یہ ذہن میں رہے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نظر رحمت میں ہوں، تو آپ نافرمانیوں سے بھی دور رہیں گے، آپ تقوی پرہیزگاری اختیار کریں گے، اور کہیں پر بھی ہیں اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ وہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا کہ ایک دم غافل سو دم کافر، ٹھیک ہے نا۔ اب فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی یاد نہ کرے،
ذکر سے غافل ہو جائے تو بہرحال وہ کافر تو نہیں ہوتا، غیر مسلم تو نہیں ہوتا، لیکن سلطان بہو اللہ کے ولی ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی دور کی بات لائے نا کہ پھر ایسی نہج آ جاتی ہے، جب غفلت طاری ہو جائے نا پھر ایسی نہج آ جاتی ہے کہ بندہ بالکل بارگاہ الہی سے دور ہو جائے۔ اور ایک اور بات عرض کروں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ میں نے پڑھا، کل ما یشغلک عن ذکر اللہ فہو مشؤوم، ہر وہ چیز جو تجھے اللہ کے ذکر سے یا سے غافل کر دینا وہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن آگے بڑی بھاری بات فرما رہے ہیں، وَإِن شَغُلَكَ ذِكْرُهُ عَنْهُ، اگرچہ اس کا ذکر بھی تجھے اس کی یا سے غافل کر دینا تو وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو زبان سے اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور تیرا دل گناہوں میں ہے، تیرا دل غیروں کے ساتھ ہے، تو پھر ایسا ذکر پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ وَإِن شَغُلَكَ ذِكْرُهُ عَنْهُ، کہ اگرچہ اس کا ذکر تجھے اس سے دور کر دینا تو پھر یہ بات بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول، یہ شعر جو ہے کہ ایک دم غافل سو دم کافر، جب بندہ اس نہج پر پہنچ جائے کہ بالکل غافل ہو جائے تو پھر بعض اوقات بڑی دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، عقل والے جو ہوتے ہیں، جو غور و فکر کیا کرتے ہیں نا، تو وہ اللہ کی یاد سے کسی حال میں غافل نہیں ہوتے۔ میں ایک حدیث پاک سناؤں آپ کو، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایک صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے کہ یا ابا بکر میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ اور کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہوتا ہوں تو دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو جاتا ہے اور اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتا ہے، لیکن جب میں اپنے کاموں میں پلٹتا ہوں تو پھر دنیاوی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے لوگ ہیں نا، تو کہا کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، چلو حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ایسی سی بات ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کیفیت تمہاری ہوتی ہے نا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر وہ کیفیات کہ تم اپنے گھروں میں پلٹ کر بھی اللہ کی یاد میں ایسے رہو کہ دنیا سے بالکل الگ ہو جاؤ، دنیاوی چیزوں میں دل لگے ہی نہیں، اگر یہ کیفیات ہو جائیں تو آسمانی فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آ جائیں۔ اور پھر وہ حدیث پاک کہ 7 اشخاص روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور کے سائے میں ہوں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 اشخاص میں ایک وہ بندہ کہ جو مسجد میں ہے تو تب بھی اس کا دل مسجد میں لگا رہے، اور جب وہ نماز کے بعد عبادات کے بعد مسجد سے نکل بھی جائے نا، چاہے اپنے گھر پہ چلا جائے، چاہے اپنی ملازمت میں، چاہے اپنی شاپ پر آ جائے، بزنس میں آ جائے، لیکن اس کا دل مسجد میں ہی لگا رہے کہ میں یہاں پر ہوں لیکن دل مسجد میں لگا ہوا ہے، دل اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ کہاں صدائے ربی آئے اور میں فوراً مسجد میں پھر دوبارہ چلا جاؤں۔ تو یہ کیفیات جو ہوتی ہے نا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو لے چلتا ہوں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب، آپ کی زندگی۔ اب آپ دیکھیں کہ 537 سنہ ہجری میں آپ کی پیدائش ہے اور 633 صحیح روایات کے مطابق آپ کی وفات ہے۔ تقریباً 94-95 ایئرز یہ ایج بنتی ہے۔ 15 سال کے تھے تو ابراہیم کندوزی آئے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اچھا وہ کیا چیز تھی کہ ابراہیم کندوزی کی جب مہمان نوازی کی تو انہوں نے فرمایا کہ صاحبزادے ہم نے تمہاری مہمان نوازی قبول کی، اب ہم بھی مہمان نوازی کریں گے۔ تو روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا نکال کر دیا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ میں کھاتا گیا، میرے دل کی حالت تبدیل ہوتی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا فیضان تھا، کیونکہ جس کے وجود میں اللہ کے ذکر کا فیضان آ جائے نا، یہ نور آ جائے، تو پھر وہ برکتیں اس تک محدود نہیں رہتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فیضان کو تقسیم فرماتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ برکت بھی اللہ کے ذکر کی برکت تھی۔ پھر اس کے علاوہ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آنا
اور ان کا ایک خاص طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھنے کا بتانا، اور وہ جب پڑھ لیا، وہ وظیفہ پڑھ لیا، قرآن پڑھانا، اللہ کا ذکر کیا، پڑھنے کے بعد جب آئے تو خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر کیا فرمایا کہ صاحبزادے یہ بتاؤ کہ آسمان کی طرف دیکھو تو کیا نظر آ رہا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھا تو کہا کہ عرش پر نظر جا رہی ہے۔ زمین کی طرف دیکھو، کیا نظر آ رہا ہے؟ تحت الثری تک نگاہ جا رہی ہے۔ ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو تو عرض کی حضور ان دو انگلیوں کے مابین مجھے 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ یہ کس کا فیضان تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا فیضان تھا جو اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمایا تھا۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے، ریاضتیں ہو رہی ہیں، مجاہدات ہو رہے ہیں، تو اللہ والے جب ریاضتیں کرتے ہیں ان کی ریاضتیں کیا ہوتی ہیں؟ کیا وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر بیکار زندگی؟ ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں ایک خاص مدت تک کے لیے وہ ریاضتیں مجاہدات فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد خلوت نشینی میں ہو جائے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 دن غار حرا تشریف لاتے نا، پھر واپس لوٹتے، تو اسی کی ایک جھلک یہاں پر اولیاء کاملین کی مبارک زندگیوں میں نظر آتی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے خلوت اختیار کی، ریاضتیں کی، مجاہدات کیے، اور ریاضتیں مجاہدات یہ سارا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کا ذکر میں نے کہا نا کہ صرف زبان تک محدود نہیں ہے۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، صوفیاء جو ہوتے ہیں، وہ صرف زبان سے ذکر الہی نہیں کرتے بلکہ ان کا قلب بھی ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے، اور صرف قلب تک ذکر الہی محدود نہیں رہتا، ان کا پورا وجود ذکر الہی سے معطر ہو جاتا ہے۔ اور پورا وجود جب ذکر الہی سے معطر ہو جائے تو ان کا کوئی کام پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں ہوتا۔ پھر راتوں میں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں نا، جب عام لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو قرآن میں میرا رب فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، تم لوگ تو راتیں سونے میں گزارتے ہو، لیکن یہ میرے نیک بندے جو اٹھ اٹھ کر اپنی راتیں میری بارگاہ میں سجود اور قیام میں بسر کرتے ہیں۔ تم دیکھو گے کوئی سجدے میں ہوگا، کوئی قیام میں ہوگا، کوئی رکوع میں ہوگا۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ریاضتیں فرما رہے ہیں، مجاہدات، یہ بھی ذکر الہی کا فیضان ہے، یہ چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا نا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، مثال اس کی، میرے نبی فرماتے ہیں مثال اس کی کہ جو اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اور مثال اس کی کہ جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ دونوں میں ڈیفرنس کتنا ہے؟ ڈیفرنس کتنا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ تمہیں چلتا پھرتا بھی نظر آ جائے لیکن وہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، تم نے اس مردے کو دیکھا تو وہ تو زمین پر چل پھر رہا ہے نا، کہ جس کے پاس اسلام کی روشنی نہیں ہے، اسلام کا نور نہیں ہے، لیکن جب اسلام کا نور آیا تو اسی کو فرمایا کہ وہ زندہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ذکر الہی میں ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر الہی میں نہیں وہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ اور یہاں پر یہ فرمایا علماء نے کہ جو ذکر الہی میں پوری زندگی محو رہا، پوری زندگی مشغول رہا یاد الہی میں، فرمایا کہ وہ زمین کے اوپر ہے تب بھی زندہ ہے، اور جب زمین کے اندر تہے مزار چلا جائے تب بھی اللہ رب العالمین اسے زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور جو یاد الہی سے غافل ہے وہ زمین کے اندر جائے گا تب بھی مردہ، اور زمین کے اوپر چلتا پھرتا ہے تب بھی میرے نبی اسے مردہ فرما رہے ہیں۔ تو زندگی چاہیے نا، زندگی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائیں، اللہ کی یاد میں آ جائیں۔ ناظرین و سامعین، ہم بات کو تھوڑا سا یہاں پر موقوف رکھتے ہیں اور دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اور میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں گا کہ میں نے کہا نا کہ ریاضت مجاہدات، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کرنا، یہ سارا ذکر الہی کا فیضان ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ عارف کا دل نا، عارف جو اللہ کو پہچاننے والا ہوتا ہے، یاد رہے کہ ذکر کے بغیر کوئی عاشق نہیں بنتا، ذکر کے بغیر کوئی عارف عرفان حاصل نہیں کر سکتا، ذکر کے بغیر کوئی
محب محبت نہیں کر سکتا، یعنی محب محبت کرے گا، عاشق عشق کرے گا، اور اسی طریقے سے عارف عرفان حاصل کرے گا، عرفان کی منزلیں طے کرتا رہے گا، یہ ساری منازل یاد الہی کے ساتھ مربوط ہے، یاد الہی کے ساتھ۔ بھائی ذکر ہوگا نا محبوب کا تو تبھی اس کی محبت آئے گی، تبھی اس کا عشق آئے گا، تبھی اس کا عرفان آئے گا۔ اور جو صوفیاء پوری زندگی اس پر کاربند رہے نا، تو یاد رکھیں کہ پھر وہ بندہ جو ہے نا وہ نفع رساں بن جاتا ہے، اس کی ذات یعنی اس کے وجود کے انگ انگ سے نفع پھوٹتا چلا جاتا ہے، فیضان تقسیم ہوتا ہے۔ دیکھیں نا قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اہل علم کے ساتھ جڑ جاؤ، نہیں، علم حاصل کرو بھائی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو ان سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں اسلوب مختلف ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ تو ان کے ساتھ جڑ جا جو صبح و شام اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جڑنے سے ہی تو یاد الہی میں داخل ہو جائے گا، یاد الہی کی خوشبو تجھ میں سے آنا شروع ہو جائے گی۔ دوسرے مقام پر دوسرے انداز میں فرمائے کونوا مع الصادقین، سچا کون ہوتا ہے؟ جو یاد الہی کے ساتھ ہو نا۔ تو فرمایا کہ تو سچا بننا چاہتا ہے تو سچوں کے ساتھ ہو جا، تو ذکر الہی کرنا چاہتا ہے تو ذکر الہی جو کر کر کے ہماری بارگاہ میں قرب حاصل کر چکے ان کے ساتھ جڑ جا، ان کے ساتھ جڑے گا تو اللہ رب العالمین تجھے بھی اپنے قریب کر لے گا۔ وہ مشہور آپ نے سنا نا، فرمایا کہ اچھوں کی صحبت، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، کہ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ اور حدیث پاک میں، یہ حدیث پاک کی تشریح ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ مثال اس کی مثل الجلیس صالح، جلیس صالح کی مثال فرمائے کہ اس عطار کی طرح ہے، عطر فروش کی طرح ہے، کچھ کرو نہ کرو اس کے پاس ہو کر آ جاؤ، عطر کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ کچھ کریں نہ کریں، اہل ذکر کے پاس ہو کر آ جائیں، ذکر کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے صحبت کا فیضان اہل ذکر کے ساتھ، کہ کچھ کرو نہ کرو ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یعنی آپ اگر ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو ہمارے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ عارف کا دل ہر وقت عشق الہی میں جوش مارتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ دوست کی یاد میں ہمیشہ مستغرق رہتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات طیبہ کو دیکھیں کہ یہی ذکر الہی کا فیضان تھا۔ پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ ہر چیز میں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز میں وہ غور اور فکر کرتا ہے۔ وہ بظاہر دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی توجہ سانے کی طرف ہوتی ہے، مصنوعات کی طرف نہیں ہوتی، سانے کی طرف ہوتی ہے، مخلوقات کی طرف نہیں ہوتی، خالق کی طرف ہوتی ہے۔ پھر وہ اس نہج تک پہنچ کر کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا، تیری تخلیق تیری ہر تخلیق تیرا شاہکار ہے، تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جب بندہ ذکر الہی میں آ جائے نا اور پھر قرب حاصل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجود کو وہ صلاحیتیں دیتا ہے، وہ فیضان دیتا ہے کہ پھر اس کے وجود سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو سب کے لیے نفع رساں بن جائے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ سورج کی طرح بن جا، دوست ہو دشمن ہو ہر چیز کو روشنی دیتا ہے۔ بادلوں کی طرح ہمیں ہو جانا چاہیے کہ 200 دشمنوں ہر ایک پر پانی برساتا ہے۔ درخت کی طرح ہو جانا چاہیے کہ دوست اس کی چھاؤں میں آئے، دشمن چھاؤں میں آئے، ہر کسی کو چھاؤں دے، ہر کسی کو سایہ فراہم کرے۔ کہتے ہیں نا کہ خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس سے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو خیر الناس من ینفع الناس، جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو بھی قریب آ رہا ہے، آپ دیکھیں نا پھر ذکر الہی کا فیضان کہ لوگ دیکھ دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ کردار تو الگ ہے، جو آ رہا ہے دیدار کر رہا ہے، آپ کی صحبت میں آ رہا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بھی ہدایت عطا فرما رہا ہے۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان میں سے کچھ قطرے، کچھ قطرات،
کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو بنام بعنوان قرآن اور اولیاء کاملین ہے، اولیاء کرام ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اولیاء کرام یہی قرآن والے ہیں، یہی حدیث والے ہیں، یہی دین والے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اور کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو اور وہ بھی کر سکتے ہیں۔ خوبصورت درس آپ کا، اور جو پورا درس آپ کا محور اس کا ذکر تھا۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ آیا نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نعت خوانی کرنا، درود پاک پڑھنا، زبانی اللہ اکبر سبحان اللہ کہنا، مطلب عبادات کے حوالے سے تسبیحات پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اگر عبادات ذکر ہیں تو ہم معاملات کو بھی اللہ کی عبادت میں لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ مثال کے وہ کہا گیا جہاد پہ جاؤ، ہم کہیں ہم تو ذکر کر رہے ہیں، ہم جہاد پہ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یا بیوی کی خدمات، اس کی جو ضروریات ہے پوری کرو، اپنی بچوں کی خدمات ان کے لیے روزی کما کے لاؤ، تو یہ بھی عبادت میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ایک بات۔ دوسری بات کہ ذکر کرنے والے کا بڑا مقام ہے، چاہے ذکر عمل کے حوالے سے ہو یا عبادت کے حوالے سے ہو، کہ ذکر کی محفل میں شریک ہونے والے کا کیا مقام ہے؟ جیسے ہم آپ کا درس سن رہے ہیں تو ہمارا کیا مقام ہے؟ دو باتیں۔ تیسری بات، رب سورہ بقرہ میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وہ رب کائنات اور سماوات میں ایک ادنا سا بہت ہی پانی کے بلبلے سے بھی کمزور اللہ کا بندہ، میں ذکر اس کا کر رہا ہوں، وہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ اس اللہ کا جو ذکر ہے جو ہمارے لیے کر رہا ہے وہ کیا ہے، یہ میں جاننا چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اشکار بھائی۔ نمبر ایک، ذکر کا معنی ہے یاد کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ذکر خدا یا ذکر الہی یا ذکر اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ اور عبادتیں بھی اللہ کا ذکر کہلائیں گی۔ جی ہاں، نماز اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کیجئے ہمیں یاد کرنے کے لیے، تو نماز بھی اللہ کی یاد ہے، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کی یاد ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا نا جب درس قرآن میں دے رہا تھا، تو ذکر بالجوارح کہ آپ کے اعضاء، تمام اعضاء، ہر ایک عضو اللہ کی یاد میں مشغول ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے۔ آپ اگر اپنے بیوی بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر، تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ آپ اپنا روزگار کما رہے ہیں کہ رزق حلال کماؤں، تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ یعنی جہاں جہاں آپ کی نیت اللہ کی طرف ہوتی رہے گی، وہ سارے کام اللہ کی یاد میں، تو یہ اللہ کا ذکر ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے ذکر ہم کہیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہر ذکر کرنے کا اپنا اپنا وقت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، نہیں۔ اللہ کی یاد اس وقت یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا حکم یہی کہ آپ نماز پڑھیں۔ جب قرآن کی تلاوت، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جب آپ کام کاج میں، تو اب یہ کہیں کہ جی میں اللہ کا ذکر کروں گا، میں کام کاج نہیں کروں گا، نہیں، وہ بھی حکم ہے، تو وہ بھی اللہ کا ذکر بن جائے گا۔ اب دوسری بات کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کی فضیلت ایک یہ ہے جو آپ نے پوچھی کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں نا، جب ذکر کی محفل ہوتی ہے انہیں سیاحین کہا جاتا ہے، وہ سیاح فگن ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے نا، وہ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے، اور اس کرتے ہیں مولا وہ تجھے یاد کر رہے تھے، مجھے یاد کر رہے تھے، گواہ رہنا میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا الہ العالمین، اس میں تو کچھ لوگ تھے جو واقعی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ تھے جو بس چلتے پھرتے وہاں پر بغیر ارادے کے آ جائے۔ فرمایا کہ ہم الذین لا یشقی جلیسہم، میرا ذکر کرنے والے اتنے خوش بخت ہیں کہ جو ایسے ہی بغیر ارادے کی بھی ان کے پاس آ جائے تو میں ان کی بدبختی بھی خوش بختی میں تبدیل فرما دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کا جو سوال ہے، کوسچن ہے، اس طرف آتا ہوں۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم یاد کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا ہو کہ وہ یاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہمیں کیسے پتہ لگے کہ وہ ہمیں یاد کر رہا ہے؟ تو فرمایا کہ ارے بے وقوف، جب تو اسے یاد کر رہا ہے نا اس آیت کریمہ کے مطابق، تو
تو یقین کر لے کہ یہی وہ وقت ہے کہ وہ تجھے یاد کر رہا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں یہ درس دیا اور سمجھایا. میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ ذکر کے تعلق سے یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ خاص مجلس آراستہ ہے، تو ذکر کے لیے یہ کہا گیا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، جہاں آپ نے بھی کہا کہ ذکر جوارح جیسے ہے، تو اس کے حصول کے لیے اور اس قرب کی منزل کو انسان کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ ظاہر فرائض و واجبات و سنن تو ادا کرنا ہی ہے، اس کے بغیر تو خلاصی ہے ہی نہیں، لیکن یہ قرب کی منزل جو ہے اس کو کیسے حاصل کیا جائے، خشوع اور خضوع کیسے حاصل کیا جائے؟ دیکھیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفًا، آوازاری کے ساتھ بھی، یعنی بلند آواز سے بھی اور آہستہ آواز میں بھی، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ کوئی بلند آواز سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، کسی کی عبادت ڈسٹرب نہیں ہوتی، کسی کام ڈسٹرب نہیں ہوتے، اسی جگہ پر بیٹھا ہے تو وہ کر سکتا ہے. کوئی آہستہ انداز میں کرتا ہے، دونوں انداز صحیح ہیں جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں، کہیں پر کسی کی ڈسٹربنس ہو رہی ہو نماز میں، عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں یا کسی کے کام کاج میں، تو پھر ہمیں وہاں پر کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا، پھر آہستہ آواز میں، اتنی آواز میں کہ خود آپ کو آواز آئے، آہستہ آواز میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ٹھیک ہے نا. دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب بندہ زبان سے ذکر کرتا ہے نا، لیکن کنسنٹریشن ہونی چاہیے، توجہ کے ساتھ. میں آپ سے بات کروں، میری توجہ وہاں پر ہو، آپ بولیں گے یار مفتی صاحب بڑا عجیب و غریب ہے یار، بات مجھ سے کر رہے ہیں، توجہ کہیں اور ہے، بات کا اثر نہیں رہتا. لیکن وہی بات توجہ کے ساتھ ہو اور ایک جملہ کافی ہے پھر، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کنسنٹریشن کے ساتھ، پاک زبان کے ساتھ، پاک مقام میں اللہ کا ذکر توجہ کے ساتھ کریں گے نا کہ میں اس سے یاد کر رہا ہوں، وہ مجھے یاد کر رہا ہے، تو پھر اس ذکر کی تمام برکتیں اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا. پھر یہی ذکر باللسان ذکر بالقلب میں آ جائے گا، اور پھر یہی ذکر بالقلب جو ہے ذکر بالجوارح میں کنورٹ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا، اور اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ پھر اللہ رب العالمین کسی پروگرام میں ہماری ملاقات فرمائے گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان اولیاء کاملین کی برکات سے مستفیض و مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.